اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سورہ النساء کا صفحہ نمبر 182۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 183۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغا باز گنہگار۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ گنہگار کو آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی جرم کرو گے، کچھ بھی کرو گے تو آدمی سے تو چھپ جاؤ گے، مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کرے گا، سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے، اور سب تمہارے دائیں اور بائیں دو منکر نکیر رہتے ہیں، کرامن کاتبین، جو تمہاری اچھی باتیں اور بری باتیں نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویزتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی بھی اپنے من میں کوئی غلط چیز سوچے یا غلط کام کے لیے کچھ بھی چوری چماری یا کسی کو برا بھلا کہنا یا کسی کو جھگڑا لڑانا کسی سے، تو اللہ ان کے کاموں کو گھیرے رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو، دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يستغفر اللہ یزد اللہ غفورا رحیما۔ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو وہ اللہ سے توبہ کرے سچے دل سے کہ پھر اب یہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، سچے دل سے، پھر اللہ کو مہربان اور بخشنے والا پائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کے جان پر پڑے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ کوئی غلط طریقے سے پیسہ کمائے، مثال دیا گیا کہ جیسے کوئی غلط کام کر کے یا غلط کام کرے تو اس کی جان
اس کے اوپر ہی ہو جائے گا غلط جو کرے گا. اور اللہ علم و حکمت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا. اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا. اسم مبینہ غلط پڑھ دیا. جیسے گناہ کرو تم اور پھر وہ نام کسی دوسرے کے اوپر تھوپ دو، دوسرے کے اوپر لگا دو، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے. اپنا گناہ کسی دوسرے کے سر پہ تھوپ دینا، یہ سب سے بچنا چاہیے. شان نزول: معصیت کا ارتکاب کر کے حیا نہیں کرتے، ان کا حال جانتا ہے، اس پر ان کا کوئی راز چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالی سے کوئی راز کوئی نہیں چھپا سکتا، کیونکہ اللہ کے سامنے سب کچھ کھلا بیاں ہے. جیسے تامہ کی طرفداری میں جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت، جیسے تامہ کی طرفداری میں جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت. اے قوم تامہ، کسی کو دوسرے کے گناہ پر عذاب نہیں فرماتا، کسی کو دوسرے کے گناہ پر عذاب نہیں فرماتا. اب دنیا میں تو جیسے گناہ تم نے کیا اور زینب کا نام لگا دیا، مگر اللہ تعالیٰ وہ گناہ کا سزا تم ہی کو دے گا، زینب کو نہیں. اور اسے اس نے کوئی گناہ کی تمہارے اوپر لگا دیا. تو دنیا میں تو ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ سب دیکھنا ہے، اللہ سب جانتا ہے. تو کسی دوسرے کا گناہ کسی کے اوپر اس کی سزا اللہ اس کو نہیں دے گا. اور پتہ چلنے پہ دنیا میں بھی تو اس کی سزا ہے نا، جب پتہ چل جائے گا تو یہاں بھی اس کی سزا ملتی، مگر اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا کوئی کچھ بھی. صغیرہ یا کبیرہ دونوں گناہ. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. صفحہ نمبر 184. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے چھوٹے بڑے ہر مسائل سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تمام فرضیت واجبت سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.